جی تو دوستو، یہ کہانی ہے ایک بادشاہ اور فقیر کی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے۔ اب چلتے ہیں سٹوری کی جانب۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب دنیا میں بادشاہتیں قائم تھیں اور کئی کئی میل پر پھیلی ہوئی ریاستوں پر مختلف خاندانوں کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ اس دور کی ایک بادشاہ پر قدرت مہربان ہوئی اور اس کے ایک عقل مند وزیر اور بہادر سپہ سالار کی بدولت اس کی سلطنت وسیع ہوتی چلی گئی۔ اس بادشاہ کے پڑوسی ممالک پہلے ہی اس کی فوجی قوت سے مرعوب تھے اور اس کے مطیع و تابع فرما تھے۔ وہاں اسی بادشاہ کا نام کا سکہ چلتا تھا۔ بادشاہ نے ان کی فوجی قوت اور وسائل کو بھی اپنے مفاد میں استعمال کیا اور دور تک پھیلے ہوئے کئی ممالک پر حملہ کر کے انہیں بھی فتح کر لیا تھا۔ لیکن اتنے بڑے رقبے پر حکومت کرنے کے باوجود اس کی ہوس کم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں بھی مبتلا ہو چکا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ دنیا پر حکمرانی اس کا حق ہے۔ ہر قوم کو اس کی بادشاہی قبول کر لینی چاہیے۔ یہ بادشاہ قسمت کا ایسا دھنی تھا کہ ہر سال ایک ملک فتح کرتا تھا۔ وہ فتوح علاقوں میں اپنے نام کا سکہ جاری کر کے وہاں اپنی قوم سے کوئی حاکم مقرر کر دیتا اور وہاں کے لوگوں پر اپنا قانون لاگو کر کے نظام چلانے لگتا۔ لیکن ان مسلسل فتوحات کے بعد اسے ایسا عجیب سا اضطراب اور بے چینی رہنے لگی تھی۔ یہ دراصل وہ حرص تھی جس نے اس کی راتوں کی نیند اور دن کا سکون چھین لیا تھا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر نئی مہم کے منصوبے بناتا رہتا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا اور ایک مرتبہ ایسی مہم پر بادشاہ نے اپنی فوج روانہ کی، لیکن چند ہفتوں بعد قاصد خبر لے کر آیا کہ وہ بادشاہ کی فوج کو ناکامی ہوئی ہے اور دشمن اس پر غالب آ گیا ہے۔ کئی سال کے دوران مسلسل فتوحات نے بادشاہ کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ وہ شکست کا لفظ گویا فراموش کر بیٹھا تھا۔ اس نے یہ سنا تو غضبناک ہو گیا۔ اس نے مزید لشکر تیار کر کے خود اس ملک کی جانب روانہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ تیزی سے صحرا، پہاڑ اور دریا عبور کرتا ہوا اس ملک کی سرحد پر پہنچا جہاں اس کا بھیجا ہوا لشکر ناکام ہو گیا تھا۔ جنگ شروع ہوئی اور مخالف بادشاہ کی فوج جس کا ساتھ اس کے پڑوسی ممالک بھی دے رہے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ پھر حملہ آوروں کو ڈھیر کر دیا اور بادشاہ کو شکست کھا کر لوٹنا پڑا۔ یہ شکست اس سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اس ناکام فوجی مہم سے واپسی پر بادشاہ بہت رنجیدہ اور پریشان تھا۔ ایک روز وہ اپنی بیوی سے باتیں کر رہا تھا جس نے کہا کہ وہ ایک بزرگ کو جانتی ہے جس کی دعا سے وہ دوبارہ میدان جنگ میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے اس بزرگ کو دربار میں طلب کیا مگر بزرگ نے آنے سے انکار کر دیا اور کہلوا بھیجا کہ جسے کام ہے وہ مجھ سے میری جھونپڑی میں آ کر خود ملے۔ قاصد نے بادشاہ کو بزرگ کی یہ بات بتائی تو بادشاہ برہم ہو گیا، مگر اس کی بیوی نے سمجھایا کہ وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں اور ایسے لوگوں کا احترام کرنا چاہیے۔ ایک روز بادشاہ اپنے چند مصاحبوں کو لے کر فقیر کی جھونپڑی پر حاضر ہو گیا۔ سلام دعا کے بعد اس نے اپنا مدعا بیان کیا۔ بزرگ نے اس کی بات سنی اور کہا کہ میں تجھے حکومت اور قومیں فتح کرنے کا کوئی گر تو نہیں بتا سکتا، مگر ایک ایسی بات ضرور تجھ تک پہنچا دینا چاہتا ہوں جس میں سراسر تیری بھلا اور فلاح ہے۔ بادشاہ کو غصہ تو بہت آیا مگر اس پر فقیر کی بے نیازی اور روب قائم ہو چکا تھا۔ اس نے سوالی نظریوں سے دیکھا تو بزرگ نے کہا، اللہ کا ایک بندہ آدھی روٹی کھا لیتا ہے اور آدھی روٹی دوسرے بھوکے شخص کو دے دیتا ہے، مگر ایک بادشاہ کا یہ حال ہوتا ہے کہ اگر دنیا کے بڑے حصے پر قبضہ کر لے تب بھی اس کو باقی دنیا پر قبضہ کرنے کی فکر سوار رہتی ہے۔ تجھے چاہیے کہ جو مل گیا ہے اس پر شکر کرو اور اگر دل کی ہوس سے پاک کرنا چاہتے ہو جو کچھ تیری ضرورت سے زائد ہے اسے تقسیم کر دے۔ یہ کہہ کر بزرگ نے جھونپڑی سے بادشاہ کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا اور بادشاہ محل لوٹ آیا، لیکن وہ جان گیا تھا کہ یہ بے اطمینانی اور اضطراب اسی وقت ختم ہو سکتا ہے جب وہ حرص چھوڑ دے گا اور خواہشات کو ترک کر دے گا۔ ہماری اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔